السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ اس میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اسرائیل اور ایران کے درمیان جو موجودہ کشیدگی ہے اس کے بارے میں تفصیلی بات ہوگی۔ اور ہفتے کی رات جو ایران نے اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر، کوئی 200 سے 300 میزائل داغے ہیں، اور اس کی تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا۔ ویورز، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایران نے ڈائریکٹ اپنی سرزمین سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس ایونٹ کو ایک ٹرننگ پوائنٹ یا ایک فلیش پوائنٹ کا نام بھی دے رہے ہیں۔ اس سے بہت بڑی جنگ لگنے کا خطرہ ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایران وہ دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کو ترکیے کے بعد ایکسیپٹ کیا تھا۔ اب ناظرین، میں آپ کو کچھ ریسنٹ جو ایونٹس ہوئے ہیں اس کی ٹائم لائن بتاتا ہوں کہ ابھی جو حالات اس نہج پر پہنچے ہیں اس کی محرکات کیا تھے اور اس کے پیچھے کی جو ریزنز بنی ہیں وہ کیا ہیں۔ ویورز، ایران اور اسرائیل کے مابین کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دیرینہ دشمنی گزشتہ 4 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وارز میں ملوث رہے ہیں، لیکن آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ یہ دشمنی ہمیشہ سے نہیں تھی، بلکہ اسرائیل اور ایران کے مابین ایک دور ایسا بھی آیا جب یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ اسرائیل اور ایران کے تعلقات کو ہم 4 واضح حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ، جو کہ 1947 سے لے کر 1953 تک محیط ہے، اس دورانیے میں ایران اور اسرائیل کے مابین ایک روایتی سے تعلقات تھے جسے نہ تو خوشگوار کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی دیرینہ دشمنی، بلکہ دونوں ممالک کی ایک دوسرے کے متعلق ملتی جلتی رائے تھی۔ دوسرا دور، جو کہ پہلاوی ڈائنسٹی کہلاتا ہے، یہ دور 1953 سے لے کر 1979 تک رہا۔ اس دور کے ایرانی لیڈر رضا شاہ پہلاوی تھے۔ ویورز، یہ وہ دور تھا جب اسرائیل اور ایران کی آپس میں دوستی کی مثال دی جاتی تھی، لیکن جب 11 فروری 1979 میں ایرانین ریولوشن آیا، جسے ہم انقلاب ایران بھی کہتے ہیں یا اسلامک ریولوشن کہا جاتا ہے، اس انقلاب کے نتیجے میں پہلاوی ڈائنسٹی کا خاتمہ ہوا اور ایران کا نام اسلامک ریپبلک آف ایران رکھا گیا، اور ایران کی کمانڈ آیت اللہ خمینائی نے سنبھالی۔ ویورز، آیت اللہ خمینائی ایک اسلامی نظریاتی لیڈر ثابت ہوئے۔ انہوں نے ریولوشن کے فوراً بعد اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے، اور آخری دور گلف وار کے بعد 1991 کے بعد کا پیریڈ کہلائے گا۔ یہ وہ دور ہے جب ایران نے اسرائیل کے خلاف برملا دشمنی کا اعلان کیا اور ان دونوں کی دشمنی میں خاصا اضافہ ہوا۔ ویورز، ایران نے جب اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اس وقت ایران میں اسلامی نظریاتی حکومت نہیں تھی، بلکہ یہ حکومت پہلاوی ڈائنسٹی کی تھی، جسے ہاؤس آف پہلاوی بھی کہا جاتا ہے، اور اس دور میں ایران کا نام امپیریل اسٹیٹ آف ایران ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب ریولوشن آیا اور آیت اللہ روح اللہ خامنائی کی حکومت آئی تو ایران نے اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ ویورز، آئیے اب ہم آپ کو موجودہ حالات میں ہونے والے چند واقعات سے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اگست 2019 میں ایک اسرائیلی ایئر سٹرائک نے 2 ٹرینڈ ملٹری لیڈرز کا سیریا میں خاتمہ کیا۔ اس حملے کے بعد اسرائیل نے ایران پر یہ الزام لگایا کہ ایران عراق، شمالی سیریا اور لبنان میں اپنی فوجی تنصیبات اور اسلحے کی فراہمی کو محدود کرے، اور اگر ایران اس حرکت سے باز نہ آیا تو اس طرح کی مزید کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ ویورز، جنوری 2020 میں ایران کے ایک بہت ہی معروف میجر جنرل قاسم سلیمانی کا، جو کہ ایرانی ریولوشنری گارڈ کمانڈر تھے، ایک امریکی ڈرون سٹرائک سے عراق کے شہر بغداد میں ان کا قتل ہو جاتا ہے۔ ایران اس واقعے کا بھرپور احتجاج کرتا ہے اور اپنی اہم عمارتوں پر سرخ جھنڈا لہرا دیتا ہے۔ ناظرین، ایرانی پارلیمنٹ پر سرخ جھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ اعلان جنگ، اور اعلان جنگ کے بعد ڈنکہ جنگ بجا دیا گیا ہے۔ اس خطرناک عمل کی وجہ سے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں میں ایک بے چینی اور خوف پھیل جاتا ہے۔
میجر جنرل قاسم سلیمانی ایران کے بہت ہی اہم کمانڈر تھے۔ میجر جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ لینے کے لیے ایران عراق میں موجود امریکی 2 ملٹری اڈوں پر اٹیک کرتا ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ کا کافی بھاری نقصان ہوتا ہے اور اس کے تقریباً 100 سے زائد ملٹری پرسنل اس میزائل حملے میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسی کڑی سے جڑا ایک اور واقعہ جولائی 2021 میں پیش آتا ہے، جب اسرائیلی کمپنی کا ایک آئل ٹینکر عمان کے ساحل کے قریب ایرانی نشانے کا شکار بنتا ہے، جس کے نتیجے میں 2 کریو ممبر سمیت 3 اسرائیلی باشندے بھی مارے جاتے ہیں۔ اسرائیلی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ حملہ ایران نے ڈرون طیاروں کی مدد سے کیا۔ اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے نومبر 2021 میں اسرائیل نے ایران کے 2 اہم نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخر زیدی اور ریولوشنری گارڈ کمانڈر کرنل سید خدائے کو نشانہ بنایا۔ ویورز، اسرائیل اور ایران کے مابین کشیدگی کافی پیچیدہ ہے۔ یاد رہے کہ ایران ایک شیعہ اسلامی ملک ہے اور ایران اپنے شیعہ اسلامی ممالک کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ نہ صرف بھرپور ساتھ دیتا ہے بلکہ پراکسی وارز کے ذریعے اسرائیل کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حالیہ اسرائیلی اور فلسطینی جنگ کے بعد کی صورتحال کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ حملہ کر دیا اور اس کی وجہ حماس کے چند مجاہدین کا اسرائیلی فیسٹیول پر حملے کو قرار دیا۔ اس واقعے کو جواز بنا کر اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ اور انتہائی ظالمانہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ اس وحشیانہ بربریت کے نتیجے میں خواتین، بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ اس جنگ کے نتیجے میں پیرامیڈیکل سٹاف اور مختلف این جی اوز کے نمائندے بھی مختلف حادثات کا شکار بنے۔ ویورز، اسرائیل کی یہ غلط فہمی تھی کہ وہ یہ جنگ آسانی سے جیت لے گا، مگر فلسطین میں موجود حماس اور لبنان میں موجود حزب اللہ کی مکمل حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی۔ اگر میں آپ کو مڈل ایسٹ کا میپ دکھاؤں تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ اسرائیل چاروں طرف سے عرب ممالک کے بیچ میں گھرا ہوا ہے، اور ایسے علاقے جہاں پر پراکسی وار عروج پر ہے، دشمن اور دوست کا پتہ لگانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ مختلف ممالک کی ایجنسیاں اس خطے میں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ویورز، اگر آپ اسرائیل کا نقشہ دیکھیں تو اسرائیل کے مغربی طرف ویسٹ بینک اور جنوب مشرق کی طرف غزہ کی پٹی ہے۔ یہ سرزمین، جسے انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، تینوں مذاہب کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اس وقت یہ سرزمین اسرائیل کے زیر کنٹرول ہے۔ ڈیفنس ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے کیے گئے ڈرون، بلسٹک اور کروز میزائلز کے حملوں کے بعد اگر اسرائیل اس کا جواب دیتا ہے تو یہ جنگ کنٹرول کرنا کسی کے اختیار میں نہیں رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں ان تمام مسائل کا حل امن کے ذریعے کیا جائے اور جہاں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوں ان واقعات کی شدید مذمت کی جائے۔ ویورز، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ تک ایران اور اسرائیل جنگ کی تازہ ترین صورتحال پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔